وہ لوگ جن کی قبروں سے خوشبو آئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ بے شک قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے یا جہنم کے گھڑوں میں سے ایک گھڑا۔ ہر مومن متقی کی قبر میں جنت کا دروازہ کھلتا ہے جس سے جنت کی خوشبو اور ٹھنڈی ہوا آتی رہتی ہے، لیکن عموماً اس کا اظہار دنیا والوں پر نہیں ہوتا۔ لیکن بعض اوقات اللہ تعالیٰ اپنی بشارت و اکرام کا اشارہ دینے کے لیے کسی نیک شخص کی قبر سے ظاہری اسباب کے بغیر خوشبو ظاہر کر دیتا ہے۔ معراج کے وقت جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس کی طرف سفر کر رہے تھے تو راستے میں ایک وادی میں سے خوشبو آئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا تو جبرائیل علیہ السلام نے بتایا کہ فرعون کے محل میں مشاطہ نامی ایک نوکرانی تھی، یہاں اس کی قبر ہے۔ یہ خوشبو اس کی قبر سے آ رہی ہے جسے فرعون نے اس کی بیٹیوں کے ہمراہ ظلماً شہید کر دیا تھا۔ امام بہقی نے اپنی معروف کتاب دلائل نبوہ میں نقل کیا ہے کہ غزوہ احد کے تقریباً 46 سال بعد جب شہدائے احد کی قبور زمین دوز کنووں کے پانی کی زد میں آ گئی تھیں تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شہدائے احد کی قبور کے پاس ان کنووں کو کھودنے کا ارادہ فرمایا۔ تو اس کے لیے پہلے انہوں نے مدینہ منورہ میں اعلان کرایا کہ ان کے ورثاء آ جائیں۔ لوگ اکٹھے ہوئے، قبریں کھودی گئیں تو بعض شہداء کو وہیں قریب ہی دوسری جگہ منتقل کیا گیا۔ ایک شہید کو اس کھدائی کے دوران گینتی پاؤں پر لگی تو اس سے خون بھی پھوٹ پڑا۔ جب لوگ مٹی منتقل کر رہے تھے تو ان پر کستوری کی خوشبو پھوٹ رہی تھی۔ ابو عبداللہ محمد بن اسماعیل، جن کو دنیا اسلام امام بخاری کے نام سے جانتی اور یاد کرتی ہے، کی وفات ازبکستان کے شہر سمرقند کے قریب ہوئی۔ امام بخاری کے مدفون ہونے کے بعد ان کی قبر سے ایسی عمدہ اور تیز خوشبو پھیلی جسے مورخین نے مشک سے تعبیر کیا ہے۔ اس بہترین خوشبو کی ہمہ گیریت کا حال یہ بیان کیا کہ دور دراز مقامات سے لوگ اس کی خبر کی تصدیق کے لیے آتے اور قبر کی مٹی اپنے ساتھ لے جاتے۔ بستی والوں کو خوف ہوا کہ قبر کی مٹی باقی نہ رہ سکے گی، مجبور ہو کر قبر گھیر دی گئی اور مٹی کی حفاظت کی گئی۔ پاکستان میں اللہ والوں کی قبر سے خوشبو اٹھنے کا سب سے مشہور معاملہ شیخ التفسیر مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ کا ہے، جس کے گواہ آج بھی موجود ہیں، جن میں معروف شاعر اور نعت خواں سید سلمان گیلانی بھی ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ حضرت لاہوری کے وصال پر میں 11 سال کا اچھا بھلا ہوش مند بچہ تھا۔ اس وقت ہماری گلی کے بابا حبیب اللہ مرحوم یہ شہرت سن کر کہ حضرت کی قبر سے خوشبو پھوٹ پڑی ہے، حق الیقین حاصل کرنے کے لیے شیخو پورہ سے لاہور میانی صاحب پہنچے۔ مٹی سے خوشبو سونگھی اور تھوڑی سی خاک لحد ایک کاغذ میں لپیٹ کر جیب میں ڈال کر شیخو پورہ سیدھا ہماری دکان پر پہنچے، اور ابھی دکان سے دور ہی تھے کہ ایک عجیب سی خوشبو جو اس سے پہلے کبھی نہیں سونگھی تھی محسوس ہوئی۔ بابا حبیب اللہ جوں جوں قریب آتے گئے خوشبو تیز ہوتی گئی۔ جب دکان میں ہانپتے کانپتے داخل ہوئے تو سبحان اللہ کہتے زبان نہیں تکتی تھی۔ والد صاحب نے پانی کا گلاس پیش کیا۔ بابا جی پانی پی کر بولے، شاہ صاحب آپ کو علم ہے میں ذرا وہابی خیال کا ہوں، سنی سنائی کرامات کا قائل نہیں ہوں، اس لیے آج میں خود میانی صاحب گیا اور وہاں سے حضرت لاہوری کی قبر کی مٹی لایا ہوں جس سے واقعی جنت کی خوشبو آ رہی ہے، اور ساتھ ہی اخبار کا صفحہ ہے جس پر یہ خبر درج ہے کہ حضرت احمد علی لاہوری کی مرکز کی خاک کا اسلامیہ کالج ریلوے روڈ لاہور کی میڈیکل لیبارٹری میں کیمیکل ایگزامن ہوا مگر اس میں کسی دنیاوی خوشبو کی آمیزش نہیں پائی گئی۔ ادھر حضرت لاہوری کی لحد مبارک کی بے حرمتی شروع ہو گئی۔ لوگوں نے خاک لحد اٹھا کے لے جانا مشغلہ بنا لیا، باہر سے مٹی لا لا کر قبر پر ڈالنا پڑتی۔ آخر حضرت کے خلفاء نے مل کر دعا کی کہ یا اللہ تیری شان کا، تیری قدرت کا مشاہدہ ہو چکا، اب اس امر کا مظاہرہ ختم فرما دے۔ آہستہ آہستہ وہ خوشبو جاتی رہی۔ جامعہ اشرفیہ لاہور کے شیخ التفسیر و حدیث مولانا موسیٰ خان روحانی بازی جب حضرت لاہوری والے احاطے میں مدفون ہوئے تو ان کی قبر سے بھی ایسی ہی خوشبو پھوٹی۔ سید سلمان گیلانی بتاتے ہیں، میں آفس سے چھٹی کے بعد اپنے محکمے کی بس میں سوار گھر جا رہا تھا۔ جب بس میانی صاحب سے گزری، سڑک پر بے انتہا رش تھا۔
سوچا کسی بڑے عالم کا جنازہ ہے۔ اکثر علماء حضرت لاہوری کے احاطے کے باہر نظر آئے۔ گھر پہنچ کر معلوم ہوا کہ مولانا موسیٰ خان روحانی بازی اس دنیا میں نہیں رہے۔ حضرت لاہوری کے احاطے میں ایک میت کی تدفین کی جگہ موجود تھی، جہاں حضرت موسیٰ خان کی تدفین کے لیے اب جگہ کم تھی، اس لیے قبر کی کھدائی کے لیے احاطے کی بیرونی دیوار گرانا پڑی اور حضرت کی تدفین آسانی سے ہو گئی۔ اگلے روز جب دیوار دوبارہ اٹھانے کے لیے مستری نے مٹی کھودی تو قبر میں تھوڑا سا سوراخ ہو گیا، جس کے اندر سے عجیب خوشبو پھوٹ رہی تھی، جس کی وجہ سے چند ہی منٹوں میں ارد گرد کا تمام علاقہ معطر و منور ہو گیا اور سارے لاہور میں اس کا شہرہ ہو گیا۔ لوگ جوک در جوک میانی صاحب کا رخ کرنے لگے اور خاک لحد لفافوں، شاپروں، بوتلوں میں بھر بھر کے لے جانے لگے۔ جامعہ اشرفیہ کی انتظامیہ حرکت میں آئی اور ڈنڈا بردار پہرے دار رات بھر پہرے پر لگا دیے گئے۔ چھوٹے بھائی حسان گیلانی کی فرمائش پر میں بھی گیا۔ چونکہ تعلق تھا تو عین لحد کے ساتھ مکمل تشفی سے بیٹھنے کا موقع ملا۔ خوشبو ایسی کہ بس کچھ نہ پوچھئے، دنیاوی کسی خوشبو سے تشبیہ نہیں دی جا سکتی تھی۔ شیشی میں تھوڑی سی مٹی ڈالی اور گھر واپس آئے۔ حضرت والد صاحب مرحوم نے خاک لحد سونگی تو فرمایا، ہو بہو وہی خوشبو ہے جو حضرت لاہوری کے مرکز سے پھوٹی تھی۔ بھارت کے ایک نامور عالم دین اور مصنف شیخ التفسیر و حدیث مولانا منظور احمد نعمانی کے متعلق ان کے شاگرد کا بیان یہ ہے کہ آپ کی وفات کو تقریباً 6 سال کا عرصہ ہونے والا تھا۔ ماہ دسمبر کی طوفانی بارشوں کی وجہ سے حضرت نعمانی کی قبر مبارک بیٹھ گئی اور بارش کا پانی کافی مقدار میں قبر کے اندر جمع ہو گیا۔ چنانچہ حضرت نعمانی کے صاحبزادوں اور دیگر موقع پر موجود علماء اور طلباء نے مل جل کر قبر کی صفائی کی اور پانی نکالا، اور موقع پر موجود یہ سب علماء اور طلباء اس واقعے کے چشمدید گواہ ہیں کہ حضرت نعمانی کا جسم بالکل محفوظ تھا، حتیٰ کہ کفن کا کپڑا بھی بوسیدہ نہیں ہوا تھا۔ موقع پر موجود تمام علماء اور طلباء نے حضرت نعمانی رحمۃ اللہ علیہ کی زیارت کی اور شہادت دی کہ ان کی قبر مبارک کی مٹی اور قبر میں موجود پانی سے عجیب قسم کی خوشبو مہک رہی تھی، حتیٰ کہ فوم کے جن ٹکڑوں سے وہ پانی خشک کیا گیا وہ بھی خوشبو سے مہک اٹھے، اور یہ خوشبو کئی دن تک زائرین کو محسوس ہوتی رہی۔ تبلیغی جماعت کے سربراہ حاجی عبد الوہاب کی قبر سے خوشبو آنے کا واقعہ ابھی حال ہی کا ہے۔ خوشبو آنے کی خبر پھیلتے ہی لوگوں نے قبر کی مٹی لے جانا شروع کر دی، چنانچہ اس وجہ سے قبر کے گرد باڑ لگا دی گئی، جسے تصویر میں واضح طور پر دیکھا جا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ لال مسجد کے بانی مولانا محمد عبداللہ شہید رحمۃ اللہ علیہ، مولانا غازی عبد الرشید شہید رحمۃ اللہ علیہ، مولانا عبداللہ درخواستی اور جنید جمشید شہید سمیت بہت سے حضرات کے متعلق یہ مشہور ہے کہ ان کی قبروں سے خوشبو مہکی، جسے ہزارہا لوگوں نے محسوس کیا، حتیٰ کہ بہت سے اخبارات میں یہ خبریں شائع ہوئیں، جبکہ تبلیغی جماعت کے پرانے بزرگ مولانا واصف منظور کی قبر سے خوشبو کا واقعہ جنید جمشید نے خود بیان کیا۔ بھائی واصف منظور صاحب کو دفنایا نا ہمارے تبلیغ کے پرانے بزرگوں میں سے۔ مولانا عجیب بات بتاؤں آپ کو، جب ان کو دفنانے گئے دارالعلوم کراچی میں ان کو دفنا رہے تھے ہم، جب ان کو دفنانے گئے ہیں ہم تو ان کی جب قبر کھودی تو میں اور کچھ 2-4 ساتھی پہلے پہنچ گئے قبر میں، قبر کو ہاتھ اچھا میں قبرستان کے احاطے میں گھسا ہوں نا، خاص سا احاطہ تھا تو خوشبو آ رہی، میں نے کہا کہ ان کے جو ماننے والے ہیں مریدان وغیرہ انہوں نے چھڑکا مڑکا ہوگا گلاب، میں قریب گیا ہوں اور میں نے ایسے کہا بھائی خوشبو آ رہی ہے، تو وہ گورکن مجھے کہتا ہے جی میں ان لوگوں کو کہہ رہا ہوں جب سے میں نے قبر کھودنی شروع کی ہے اس میں سے خوشبو آ رہی ہے۔ پھر میں نے یوں کر کے قبر کی مٹی اٹھائی تو میں آپ کو کیا بتاؤں، میں سنا کرتا تھا اللہ والوں کی قبروں سے مٹی سے خوشبو آتی ہے، میں نے خود بنفس نفیس۔ اچھا اور جیسے ہی جنازہ آیا تو جنازے کے ساتھ تو ہزاروں لوگ تھے، جنازہ آیا ہے، جنازے کے آتے ہی پوری خوشبو غائب، 5-7 منٹ کے لیے ہم نے وہ سونگی۔ جبکہ اکثر شہداء کی قبروں سے خوشبو کے واقعات زبان زد عام ہیں، جس کے متعلق مفتی طارق مسعود صاحب نے گفتگو کرتے ہوئے کچھ یوں کہا، میں نے شہداء کے خون کی خوشبو اپنی ناک سے کئی بار سونگھی ہے، کوئی بوتل لے کے نہیں کھڑا قریب خوشبو چھڑکنے کے لیے۔ ابھی ایک شہید کے بیٹے مجھ سے ملے بھی ہیں بیٹھے ہوئے بھی بیان میں نے ان سے کہا آپ کے والد کی شہادت پہ بہت دن تک خوشبو آئی ہے، میری آنکھوں میں آنسو تھے، میں چھپا رہا تھا ان سے آنسو کیوں میں بڑا جذباتی ہو گیا ان کو دیکھ کے۔ میں نے کہا آپ کے والد کی جیسے ہی شہید ہوئے کئی دن خوشبو آئی، قبر سے بھی خوشبو آتی رہی۔ اب مجھے کوئی اور یہ خبر بتائے تو میں کہوں گا بھائی خوشبو پھینک دی ہوگی کسی نے،
لیکن میں نے جو شہداء کی خوشبو سونگھی ہے وہ فیک. اب ممکن ہے آپ یقین نہ کریں لیکن اسلام اس پر موقوف بولو بھائی نہیں ہے. ٹھیک ہے, ہم کب کہتے ہیں؟ ریڈ کراس والوں کی گواہی, ان کی ویب سائٹ پہ جا کے میں نے خود یہ خبر دیکھی تھی. ریڈ کراس والوں نے خود بتایا کہ ہم نے بسا اوقات مسلمانوں پہ جہاں ظلم ہوا ہے, ان کو لڑتے ہوئے جب قتل ہوئے تو ہم نے کئی مہینے بعد ان کی لاشیں اٹھائی ہیں. ان کی لاشوں میں خوشبو بھی آ رہی ہوتی ہے اور ان کی لاشیں, بولو بھائی, میں مسجد کے ممبر پہ بیٹھا ہوں. ریڈ کراس کی جو ویب سائٹ ہے یہ آج سے 7-8 سال پرانی خبر ہے, اخبار میں آئی تھی, مجھے یقین نہیں آیا کیونکہ لوگ چھوڑو بھی ہوتے ہیں. میں نے ان کی اصل ویب سائٹ پہ جا کے سرچ کیا, کونے کھانچے میں کہیں انہوں نے یہ خبر لگائی ہوئی تھی. انہوں نے کہا ہمیں وجہ اس کی معلوم نہیں ہے. تو یہ اس کی کوئی لاجک, کیونکہ جب انسان مرتا ہے اس کا جسم گلنا اور سڑنا شروع, یہ ہر ایک شہید کے ساتھ نہیں ہوتا, ہر ایک کے ساتھ نہیں ہوتا, ہر ایک بغیر باپ کے پیدا نہیں ہوتا. یہ صرف عیسیٰ علیہ, یہ اللہ کبھی کبھی اپنی عادت کے خلاف چلتے ہیں. واضح رہے کہ مرنے کے بعد کسی کی قبر سے صرف خوشبو آنا ہی اللہ کے ہاں مقبولیت کا معیار نہیں ہے. حقیقی کامیابی تو اللہ تعالیٰ کی رضا کے ساتھ مشروط ہے, اور ظاہری اعتبار سے کامیابی اور ناکامی کا معیار زندگی کے اعمال ہیں. اگر کوئی شخص ایمان و اخلاص کے ساتھ نیک اعمال سے بھرپور زندگی گزار کر ایمان کی حالت میں دنیا سے چلا گیا اور اس کی قبر سے خوشبو نہیں آئی تو یہ اللہ کے ہاں اس کے درجے کم ہونے کی علامت نہیں ہے. لیکن بعض اوقات اللہ تعالیٰ کسی حکمت کے تحت کسی کی قبر کی خوشبو دنیا والوں کو دکھا دے اور مستند ذرائع سے اس کی تصدیق ہو تو کسی صحیح واقعے کا انکار بھی نہیں کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ بسا اوقات اپنے نیک بندوں کو یہ اعزاز نصیب فرماتا ہے. دعا ہے کہ مولا کریم تمام اہل اسلام کو سچائی سننے اور ماننے کی توفیق نصیب فرمائے. آمین.